من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر میرے مولا تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو بڑی تدبیر کی جہنم کی بدل ہم نے تو بڑی تدبیر کی جہنم کی بغیر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا پر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا لائق شب جزو احترام و تقریم معزز سامعین امت بہترین شباب المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جمعۃ الوداع ہے ابھی چند دن پہلے ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ جی رمضان آنے والا ہے، ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے،
30 روزے آج مکمل ہو جائیں گے، کل ہمیں عید منانی ہے۔ ہم میں سے کیا کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہونے کو گیا ہے، آج آخری روزہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، لیکن کیا میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا؟ یہ دنوں کا بدلنا، ہفتوں کا بدلنا، مہینوں کا بدلنا اور یہ لمحات کا گزرنا، کیا میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور اس پورے سال میں اور اس پورے مہینے میں ہم نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اپنی زندگی کے اس دن پر ہوتا ہے، مجھے سب سے زیادہ افسوس اور دکھ اپنی زندگی کے اس دن پر ہوتا ہے، اس سورج غروب ہونے پر ہوتا ہے کہ میری زندگی کا وہ سورج تو غروب ہو گیا، وہ دن تو ٹل گیا، دن تو ختم ہو گیا، لیکن اس دن کے اندر میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ ایک طرف ہمارے اسلاف کا یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا، میری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا، لیکن میری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا، میرا نیک عمل بڑا نہیں، مجھے افسوس ہو رہا۔ لمحہ وقت یہ کسی کے لیے ٹھہرتے نہیں، اسی طرح ہم نے کل کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور آج ہم کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، کل عید ہو جائے گی۔ ہمارے لیے کیا یہ رسمی بات تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آ کے چلا گیا، ہم جس طرح تھے اسی طرح، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر رمضان المبارک اس طرح حدیث پاک کا مفہوم کہ آقا کریم علیہ السلام نے پاؤں رکھا ممبر کی سیڑھی پر تو فرمایا آمین، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو کبھی ایسا کیا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ان میں سے ایک یہ تھی کہ جبرائیل امین ابھی آئے ہیں اور جبرائیل نے کہا ہے کہ جس بندے نے ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی وہ ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ اب دعا دینے والا جبرائیل ہو، امین کہنے والا رب کریم کا پیارا حبیب ہو تو وہ دعا قبول نہیں ہو۔ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آج ہم پریشانی کی کیفیت میں، جو نیک لوگ ہیں وہ پریشانی کی کیفیت میں کہتے ہیں رمضان ہم سے الوداع ہونے والا ہے، اور جنہوں نے رسمی طور پر نئے کپڑے سلائے، خریداری کی، جشن منایا، ہم نے پٹاخے جلانے ہیں اور عید منانی ہے، خوشی منانی، ان کے لیے رمضان آئے یا جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے تھے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹتے تھے، وہ آج رو رہے ہیں، وہ آج پریشانی کی کیفیت میں ہے کہ یہ وہ عظیم ماہ تھا جس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھولا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مقدس میں مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت میں بھیجنا تھا، آج وہ ماہ ہم سے دور ہو گیا، یہ وہ مہینہ ہم سے دور ہو رہا تھا کہ اگر ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نوافل ادا کرے اللہ تعالیٰ فرضوں کا ثواب دیتا ہے، فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ وہ مہینہ ہم سے دور ہو رہا ہے اور ہمیں اگر پریشانی نہ ہو تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیرن استعملہ، جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے سے اچھا کام لے لیتا ہے۔ جب کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس بندے کو اچھے کام پہ لگا دیتا ہے، اس سے اچھا کام لے لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یستعملہ، کیف یستعملہ یا رسول اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کام لینے سے کیا مراد ہے، کیا کام لیتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوفقہ بعمل صالح قبل الموت، کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب کسی بندے کے ساتھ اللہ نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرتا ہے کہ یہ بندہ نیک اعمال کرے۔ آج جمعۃ الوداع کے اس موقع پر میں اور آپ ہر ایک بندہ، مجھے آپ کا نہیں پتا اور آپ کو میرا نہیں پتا، لیکن ہم میں سے ہر بندے کو اپنا تو کم از کم پتا ہے کہ میں نے اس ماہ مقدس میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں کیا کھویا، کیا پایا۔ اگر ہم پانے والوں میں سے ہیں، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والوں میں سے ہے، اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت کو پانے والوں میں سے ہے، پھر تو ہم خوش نصیب ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھ کر بھی، ہم نے بظاہر نمازیں ادا کر کے بھی، نماز تراویح پڑھ کر کے بھی، لیکن عبادت کے روح کو ہم نہیں سمجھ سکے، ہم اس پر ہمیشگی اختیار نہیں کر سکے۔ آپ دیکھ لیں اس پورے ماہ مقدس میں ہمارے نمازیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ یہ صرف ہمارے یہاں کا حال نہیں، پورے عالم اسلام میں ہے کہ رمضان المبارک میں ہم مسلمانوں کی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، صدقہ خیرات دینے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نوافل ادا کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تلاوت قرآن کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو ہی عید کی نماز پڑھی، اب فجر کی نماز پڑھی، پھر عید الفطر کی نماز پڑھی، تو ظہر کی نماز سے پھر چھٹی، اگلے سال رمضان کا۔ کیا مجھے آپ کو یہ یقین کامل ہے کہ اگلا رمضان المبارک ہم دیکھیں گے اور پھر اس ماہ مقدس میں ہم عبادت کریں گے؟ نہیں پتا، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کا نہیں پتا۔ یا یوں کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم صرف اور صرف رمضان المبارک میں ہی استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کیا ہم رمضان المبارک میں ہی اسے کھاتے اور پیتے ہیں؟ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو کیا اس ہاتھ سے آپ صرف اور صرف میں اور آپ سوچیں کہ صرف رمضان المبارک میں ہم اس ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا کھانے پینے کی اشیاء، طرح طرح کی نعمتیں، رب کریم تو فرماتا ہے نعمت اللہ لا تحصوها، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تم گننا نہ چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہم صرف رمضان المبارک کے اندر عبادت کر کے باقی 11 مہینے چھٹی لے کر کہ جی ہمیں تو اب چھٹی مل چکی ہے، ہم نے کوئی نماز روزہ نہیں کرنا، کوئی زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں کرنا، کوئی نماز نہیں پڑھنی، نہ نفل نماز، نہ تلاوت قرآن، تو کیا ہمیں رمضان المبارک کا مہینے یہ سبق کو یہ درس دیتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جس پر ہمیشہ کی مداومت اختیار کی جائے۔ اب ایک دن 2 نفل پڑھ لیے، پھر سال کے بعد جا کے 2 نفل پڑھیں، یہ سب سے بہترین عمل نہیں۔ وہ 2 نفلوں کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن کام وہ شروع کریں جس پر ہمیشگی آپ اختیار کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں تمہیں جو دیتا ہوں، جو میں نے تمہیں نعمتیں دی،
لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن یاد رکھو میں نے نعمتیں دی اور اگر تم نے نہ شکریہ ادا کی اور شکر ادا نہ کیا، نہ شکری کرنے لگ گئے، تو ان عذابی لشدید، پھر سن لو کہ میرا عذاب بڑا سخت۔ اس ماہ مقدس میں نے اور آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ ماہ مقدس جہاں رحمتوں، برکتوں، جہنم سے خلاصی اور مغفرت والا مہینہ تھا، ہر لمحے اس ماہ مقدس اللہ تعالیٰ متعدد روایات کہ کئی ہزار بندوں کو اللہ تعالیٰ ہر رمضان المبارک کی ہر رات افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بناتا تھا۔ آج ہم سے وہ مہینہ ہم سے جدا ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ متعدد نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی فرمایا یہ ہے، اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مومن، اگر تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگتی ہے اور تمہیں تمہاری برائی بری لگتی ہے تو سمجھو فانت مومن، تم ہی مومن ہے۔ نیکی اچھی لگے اور برائی بری لگے تو تم مومن ہو۔ لیکن میں اور آپ سوچیں کہ کیا اس ماہ مقدس میں ہمارے کیے گئے گناہ، ہماری کی گئی برائی، ہمیں کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے؟ اگر احساس ہوا ہے تو ہم مومن کی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا کب تھا، رمضان جا کب رہا ہے، تو پھر یقین جانے ہمارے دل پہ زنگ لگ چکا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر خدا، تلاوت قرآن، نوافل اور رب کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے دل سے یہ زنگ دور ہو جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دل تو ہمارا زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اور یہ کہ ہم نے ماہ مقدس میں بڑی نمازوں کا اہتمام کیا، نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کی، ہر طرح کی نیکیاں کرنے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے پہلے سے ہی ارادہ باندھ لیا ہے کہ کب عید کی نماز پڑھیں کہ ہم اس آزادی سے دور ہو جائیں، اس قید سے دور ہو جائیں کہ ہم 5 وقت نماز کو آتے تھے، مولانا صاحب کا درس سنتے تھے اور صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی پابندی تھی، اب اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں، اگر ہم نے ماہ مقدس کو اس طریقے سے گزارا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے گزارا، جس طریقے سے ائمہ دین نے گزارا، جس طریقے کا اسلام کا حکم ہے، پھر تو ہماری مسجدیں عید کی نماز کے بعد بھی بڑی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس طریقے پر گزارا کہ حدیث پاک کا مفہوم کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے کھانے پینے سے منع کے، وہ سوائے بھوک کے انہیں کچھ میسر، انہیں کچھ ملتا نہیں۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نیکی نہیں ملتی، تو کیا ہم ان مسلمانوں میں تو نہیں؟ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ رب قدیر آقا کریم علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اے حبیب وصال تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک اپنے رب کی عبادت کر۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ 2 دن نفل پڑھ لیے اس کے بعد چھٹی، ایک نماز پڑھ لی دوسری نماز کی چھٹی، فرمایا نہیں، جب تک دنیا سے جاتا نہیں، دنیا سے تیرا وصال نہیں ہوتا، جب تک دنیا سے تو یہ حبیب پردہ نہیں فرماتا، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہا تھا۔ جب رب کریم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا ہے، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو گناہوں سے پاک و صاف ہیں، آپ کی ہاتھ اور ساری کائنات کو بنایا گیا، آپ یہ ساری رات عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، برف پڑ جاتا ہے، یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ دعا کریں اللہ کریم آپ کے تو بہت ساری امت کو معاف فرما دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا میں رب کریم کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ اور آج ہم کہ فرض نماز بھی ہم پڑھتے تو کسی کو اگر دعوت دے دے کہ بھائی آئیں چلے نماز کا وقت ہے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ابھی ساری زندگی پڑھی ہے یار پھر پڑھ لیں گے، کل سے شروع کریں گے، کل کس نے دیکھی ہے بھائی؟ کل ہمیں ایک لمحے ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں، اور تم کل پہ چھوڑے جا رہے ہو۔ اور معلوم نہیں کہتے ہیں نا کہ نماز کو پڑھنا شروع کر دے اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ آج اس ماہ مقدس میں روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں مسلمانوں میں ذوق اور شوق عبادت کا زیادہ تھا، زیادہ سے زیادہ عبادت کا شوق تھا۔ تو کیا غیر رمضان میں بھی اگر ہمارا یہ شوق برقرار رہا، قائم رہا، تو پھر تو ہم کامیاب ہیں۔ پھر ہم کامیاب ہیں کہ جس طرح عبادت کا اہتمام ہم رمضان المبارک میں کرتے تھے، اسی طرح غیر رمضان المبارک میں بھی کریں گے، غیر رمضان میں بھی کرتے ہیں، تو پھر تو ہمارے مارے نیارے ہیں۔ پھر تو یقین جانے کہ ہم کامیاب مسلمان ہیں، کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر غیر رمضان میں ہماری مساجد خالی ہو گئی، قرآن پاک کے اوپر دھول پڑ گئی، وہ کسی استاد نے کہا بیٹا مجھے لائبریری کے لیے کتابیں چاہیے، تو آپ کے گھر کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کل لیتے آئیے گا۔ صبح کلاس کے اندر سب بچوں نے کتاب ایک لی ہوئی ہے، اس استاد نے ایک کتاب کھولی قرآن پاک، دوسری کتاب کھولی قرآن پاک، پوچھنے پر بچوں نے بتایا استاد جی ہمارے گھر میں یہ وہ کتاب ہے جیسے کوئی پڑھتا نہیں، صرف برکت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ استاد نے کہا اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں ہیں، میں لائبریری بنانا چاہتا ہوں، کتابیں لے کے آئے اور وہ کتابیں لے کر آئے جو آپ کے گھر میں پڑھی نہیں جاتی ویسے رکھی ہوئی ہے، سارے کے سارے بچے قرآن پاک اٹھا کے لے آئے۔ ایک ہمارا حال یہ ہے، اور دوسری طرف سے اگر ہم اسلاف کا طریقہ دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر، حضرت تمیم داری، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو ایک رکعت کے اندر پورے قرآن پاک کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم ان بزرگوں کے ماننے والے، ہم ان صحابہ اور اہل بیت اطہار کا نام لینے والے کہ جن کا صبح و شام ہر وقت تلاوت قرآن میں وہ مصروف رہتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں نہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں۔ بس یہ قرآن پاک ہم نے کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کہیں کوئی مسئلہ پڑ گیا فیصلہ کرنے کے لیے کہ قرآن پاک کی قسم کھا لیں، ہم نے صرف قسم کھانے کے لیے قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اب نماز کا ہے یہ ہے کل شروع کر دیں گے۔ اگر کسی بھی نیکی کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نیکیاں جانے اور یہ مدارس کے طلباء جانے، ہمارا نیکیوں سے کیا کہا؟ قبر اپنی اپنی ہے، باپ بیٹے کی قبر میں نہیں جائے گا اور بیٹا باپ کی قبر میں نہیں جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قبر ہر انسان کی اپنی ہے، اور آپ سے آپ کا سوال ہوگا کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، مجھ سے میرا سوال ہوگا کہ میں نے رمضان المبارک کیسے گزارا۔ اگر رمضان المبارک ہم نے رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے گزارا ہے تو میں اور آپ کامیاب ہو گئے، لیکن ہم نے صرف رسمی گزارا، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک آیا گزر گیا، اب عید کی نماز آئے گی پڑھیں گے، اور بس پھر 11 مہینے کی عبادت سے چھوٹی اگلے رمضان المبارک۔ ہمارے کتنے دوست احباب ہیں جو پچھلے رمضان المبارک کو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان المبارک کو ہمارے نمازوں میں نہیں۔ اب اگلے رمضان المبارک میں میں اور آپ ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، مجھے اور آپ کو کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پھل کی خبر نہیں۔ سامان ہم نے کوٹھیاں بلڈنگیں اور اپنے بینک بیلنس 100 برس کے 100 سال کے بنا لیے، لیکن پل کی خبر نہیں
ایک لمحے کا پتہ نہیں کہ ابھی ہم نماز جمعہ پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ اور ہم نے 100 برس کا اہتمام کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات اور آخری بات یہ کہ آج کی رات، یہ جو شب عید کی رات ہے، اس کو کہتے ہیں شب الجائزہ، لیلۃ الجائزہ، وہ رات جس رات عیدی دی جاتی ہے۔ دیکھیں ہر بڑے سے امید لگاتا ہے چھوٹا کہ میرا بڑا بھائی مجھے عیدی دے گا، میرا استاد مجھے عیدی دے گا، میرے والد مجھے عیدی دیں گے۔ ہر ایک بندے کو، چھوٹے کو امید ہوتی ہے کہ بڑے نے مجھے انعام دینا ہے، عیدی دینی ہے۔ یہ عیدی دینا صرف انسانوں میں نہیں، خالق انسان بھی عیدی دیتا ہے۔ خالق بھی اپنے بندوں کو عیدی دیتا ہے۔ کیا عیدی دیتا ہے؟ فرمایا جتنے رمضان المبارک کی افطاری کے وقت ہزاروں کی تعداد میں جہنم سے خلاص کر کے جنت عطا فرماتا تھا، ان ساری تعداد کے برابر آج کی رات میں نے جہنم سے نکال کے مسلمانوں کو جنت عطا فرمانی ہے۔ یہ عیدی ہے رب کی طرف سے۔ اور آج کی رات ہم باہر نکلتے ہیں، فائرنگ شروع کر دی، پٹاخے بجانے شروع کر دیے، اور ساری رات ہم نے شاپنگ میں گزار دی۔ آج کی رات ہماری مساجد جو ہے وہ خالی ہوتی ہے، حالانکہ آج کی رات اپنے رب کو زیادہ منانا چاہیے۔ پورے رمضان المبارک میں اگر رب کو نہیں منا سکے تو آج کی صرف ایک رات منا لیں۔ ہماری مساجد اگر آج کی رات بھی بھری ہو تو یقین جانیں آپ شاپنگ ضرور کریں، لیکن یہ کون سی شاپنگ ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد اعلان ہوا کل عید ہے، آج تو آپ نے اعلان کا انتظار بھی نہیں کرنا کہ روزے 30 پورے ہو گئے۔ دیکھ رہے ہمارے متقفین حضرات نے اپنا ساز و سامان بھیج دیا ہے کیونکہ ان کو یقین ہے، اور مسئلہ بھی یہ ہے روزے 30 پورے ہو گئے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد ہم نے شاپنگ شروع کر دی فجر کی نماز تک۔ نہ عشاء کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، نہ فجر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ عید کی نماز میں آئیں گے اور بس عیدی ملے اور چلے گئے۔ میرا بھائی ایسا نہیں، شب عید لیلۃ الجائزہ رب سے عیدی لینے کا ہے، انعام لینے کی رات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے انعام لیں، اپنے رب سے زیادہ عیدی لیں۔ عیدی کیسے ہوگی؟ آ کے مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کو منا لیں۔ اگر آج کی رات بھی ہم نے اپنے رب کو منا لیا، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق بندہ جب گڑ گڑا کر ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں معاف فرما دے، رب کریم کی رحمت جواب دیتی ہے میرے بندے تو نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ معاف کر دے، میری طرف سے 70 مرتبہ یہ تجھے پروانہ مل گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ ایک میں نے حاجی کا واقعہ آپ کو پہلے سنایا تھا کہ کئی حج اس نے کیے، وہ جب کہتا لبیک اللہم لبیک، ادھر سے صلات کی لا لبیک، تیرا کوئی حج ہم نے قبول نہیں کیا۔ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی حج وہ کر چکا، قبول نہیں ہوتے، لیکن آواز صرف وہی سنتا تھا۔ ایک سال کسی دوسرے نے بھی سن لی، اس نے کہا بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے تو کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، ادھر سے صدا آتی ہے ہم نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا، تو کیا کر رہا ہے؟ بابا کہتا ہے بیٹا تو نے تو ایک مرتبہ سنا، میرے کئی سال ہو گئے، میں جب بھی حج کو آتا ہوں میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، رب کریم کی طرف سے لا لبیک کی صدا آتی ہے، ہم نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے بابا جان پھر اس گھر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں بیٹا اصل مسئلہ یہ ہے اس در کے سوا کوئی اور در نظر ہی نہیں آتا۔ اب جب بابا نے یہ کہا کہ اس در کے سوا کوئی اور در نظر نہیں آتا، ادھر سے صدا آئی اے بزرگ جو تیرے سابقہ حج ہم نے قبول نہیں کیے تھے، تیری اس عاجزی اور تیری انکساری کی وجہ سے، بار بار میرے دروازے پہ آنے کی وجہ سے ہم نے تیرا آج کا حج بھی قبول کر دیا، تیری بازی کے حج بھی قبول کر دیا۔ رب کریم سے مانگ میرا بھائی، ایک مرتبہ کہتے مالک کائنات مجھے معاف کر دے، اللہ کریم 70 مرتبہ کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آج کی رات کیونکہ جمعۃ الوداع ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو، کم از کم اگر اور نہیں کر سکتے تو آج کی شب عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ تو باجماعت پڑھ لیں کہ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، ساری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔
تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز. اور اللہ کریم ہمیں جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم اہتمام کرتے تھے عبادت کا، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کہ غیر رمضان میں بھی عبادات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.